والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بلند آواز سے درود شریف پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے۔ آج رجب المرجب کی 27ویں شب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے معراج شریف کے موقع پر میں اور آپ حاضر ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل گدائی نصیب فرمائے۔ اس دور کے فتنوں سے، فسادات سے، ذہنوں کے انتشار سے، بگڑے بکھرتے اور ٹوٹتے ہوئے خیالات سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آپ لوگ زیادہ توجہ کریں گے میری بات پر، اور کچھ گزارشات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو تھوڑا توجہ سے سنیں گے۔ عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید نے ایک مضمون منافقین کے لیے بیان فرمایا۔ اللہ کریم نے منافقین سے کہا، ان کا دعویٰ تھا کہ ہم بھی نبی کریم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب ان سے کہا جائے نا کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح دوسرے لوگ لائے، یعنی اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، اس طرح ایمان لاؤ۔ ایمان میں تقلید نہیں ہے، تقلید اعمال میں ہے، لیکن قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے اندر اس مضمون کو بیان کیا۔ فرمایا جب ان سے کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے ہیں، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو منافق کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح معاذ اللہ یہ بیوقوف ایمان لائے۔ میں نے کہا تھا میری طرف توجہ کریں گے، اگر موبائل چھوڑ کے گزارا ہو سکتا ہے تو چھوڑ دیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جب منافقین سے کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے، تو کہتے ہیں یہ تو بیوقوف ہے معاذ اللہ۔ منافق اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے اور صحابہ کو بیوقوف کہتا ہے۔ اپنے آپ کو عقل مند، اللہ کرے سمجھا سکوں میں بات، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آئے۔ عاشق کو بیوقوف کہہ رہا ہے، کہہ کون رہا ہے؟ منافق۔ کہتے اس طرح ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف لائے ہیں۔ الا خبردار، انہم ہم السفہاء، اللہ فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ، بے شک وہی بیوقوف ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں، انہیں علم نہیں۔ جب ان سے کہا جاتا تھا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح حضور کے غلام لائے ہیں، تو کہتے تھے یہ تو بیوقوف ہے، یہ کلمہ پڑھو سیدھا سیدھا نماز پڑھو، یہ کیا بات ہوئی کہ ابوبکر صدیق گھر کا سارا مال ہی لے کے پہنچ گئے، سیدھا سیدھا پڑھ لو، تھوڑا بہت پڑھ لو، یہ کیا بات ہوئی کہ حضرت عمر فاروق آدھا مال لے کے پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، مسجد جاؤ، لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو معاذ اللہ بیوقوفی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,000 اونٹوں کا خرچہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ کلمہ پڑھو، بات مانو، نماز پڑھو، مسجد جاؤ،
یہ کیا بات ہوئی کہ مولا علی شیر خدا نے سارا گھرانہ ہی حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا؟ وہ لوگ اس کو بیوقوفی کہتے تھے، اور اب کہتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہارا تو مقدر ہی ٹھنڈا ہے کہ سامنے مصطفیٰ کریم کے جلوے ہیں پھر بھی بے ایمان کے بے ایمان ہی رہ گئے ہیں۔ سامنے جلوے، تھوڑا غور کیجئے کہ قرآن مجید کا مضمون ہے، تھوڑا توجہ کریں۔ یعنی منافق صحابہ کو بیوقوف کہتے تھے ٹھیک ہے ہم بھی مسجد آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، پر یہ کیا بات ہوئی سارا کچھ ہی حضور کو مان لینا؟ میرے بھائی، نبی کریم علیہ السلام کی شان کے مقابلے میں جو لوگ آئے انہوں نے اپنے آپ کو عقل مند ٹھہرایا، پر رب نے انہیں منافق کہا، اور منافقوں نے عاشقوں کو بیوقوف کہا تو اللہ نے فرمایا تم انہیں بیوقوف کہہ رہے ہو، اصل میں تو تم بیوقوف ہو۔ مقدر سکندر کا دیکھو پیاسے چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے، اللہ نے کہا تم بیوقوف ہو، گھر جا کے پڑھیے گا، یہ دوسرا رکوع ہے سورہ بقرہ کا، فرمایا تم بیوقوف ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ بھائی درویشوں نے ایک مشورہ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا جو کسی دا عاشق ہوئے گل اسے دی کر دے، 100 مکر بہانے کر کے تھے وہ دی مرنے مرد ہے، کوشش کرے ہر وقت مصطفیٰ کی تعریفیں کرنے کی، حضور کا ذکر کرنے کی۔ اتنا خوفناک دور آ گیا ہے کہ جن کی غلامی کرنی تھی انہیں ڈسکس کیا جاتا ہے، جن کے پیچھے چلنا تھا ان کی شانوں پر بحث کی جاتی، جن کی عظمتیں بیان کر کر کے اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کرنا، لوگ ان کی شانوں کے بارے میں کہتے ہیں تھوڑی سی بات کرو، آپ مبالغہ رائی کر رہے ہیں، آپ آگے بڑھا رہے ہیں، آپ بس حدود و قیود میں رکھو۔ میں چند باتیں آج آپ سے پہلے تھوڑی سی بات معراج کی بھی کروں گا، کچھ جمعے میں ہو چکی، کچھ تھوڑی سی کرنی ہے، لیکن ایک خاص بات جس کی میں نے اشد ضرورت محسوس کی۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگ تھوڑا آگے لے جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کے بارے میں آپ تھوڑا آگے بڑھ کے بات کرتے ہیں۔ 2-4 مثالیں دینی ہے میں نے کہ صحابہ بھی ذرا آگے بڑھ کے بات کرتے تھے، صحابہ بھی ذرا آگے بڑھ کے۔ بخاری مسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مقام حدیبیہ میں جب ہم پہنچے تو پانی ختم ہو گیا، اب پانی کی ضرورت تھی، وضو بھی کرنا تھا، پانی پینا بھی تھا، جانوروں کو بھی پلانا تھا، بڑا مسئلہ تھا۔ فرماتے ہیں حضور کے پاس ایک کٹورا تھا، پانی کا برتن تھا، اس میں تھوڑا سا برتن پانی تھا۔ اللہ کے محبوب جب اس میں وضو کرنے لگے تو ہم سب بھی آگے بڑھے۔ حضور نے فرمایا کیا چاہیے؟ عرض کی یا رسول اللہ پانی کی ضرورت ہے۔ تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ نے بھی پانی نکالا تھا، اور وہ نکالا تھا پتھر پر ہتھوڑا مار کے، عصا مار کے، یا رسول اللہ پانی چاہیے۔ تو نبی کریم نے نا اپنا دست مبارک اس کٹورے میں رکھا، حضور کی 5 انگلیوں سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے، 5 انگلیوں سے چشمے۔ میرے حضرت صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ آب زمزم افضل ہے یا آب کوثر؟ تو حضور فرمانے لگے کہ بھئی مجھ سے اگر پوچھو تو وہی افضل ہے جو مصطفیٰ کی انگلیوں سے نکلا ہے، وہ زیادہ افضل ہے۔ نبی کریم کی انگلیوں سے پانی چشموں کی طرح بہا، ایک چھوٹا سا کٹورا۔ صحابہ کہتے ہیں اس میں سے پانی پیتے رہے 1500 آدمی نے پی لیا۔ ہم نے اس سے وضو کیا، ہر ضرورت پوری کی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ جب اس بات کو بیان کر رہے تھے نا تو ایک صحابی نے ان سے کہا کتنے تھے آپ لوگ، کتنے تھے؟ انہوں نے کہا 1500 تھے۔ ہم تھے 1500، یہ لفظ بخاری میں موجود ہے، کہتے تھے ہم 1500۔ بھئی ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی، لیکن حضرت جابر ابن عبداللہ نے ایک جملہ بڑھا کے کہا، کہنے لگے تھے 1500، پر اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی سب کو پورا آ جاتا۔ آپ پوچھیں حضرت جابر ابن عبداللہ سے کہ صاحب بات بھی 1500 کی ہو رہی تھی، آپ بھی تھوڑے گھور رہے ہیں، مجھے پریشانی تو نہیں کوئی آپ لوگوں کو؟ خوش ہو کے بیٹھے نا جی، مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ رات کو اس وقت سو جاتے ہیں، مجھے خبر ہے، اور میں تو عادی ہوں بھائی ساری رات جاگنے کا، تو آپ کو تو ایک دن جگایا ہے، تو مہربانی کرے نا تھوڑا تعاون تو کرے نا آپ۔ عزیز چاہیے تھا نا کہ 1500 کی بات ہوتی، لیکن جب شان مصطفیٰ کی بات ہو تو صحابہ 2 قدم آگے بڑھ کے بات کرو، وہ 2 قدم آگے بڑھ کے تھوڑا سا نا اضافہ کر کے۔
تھوڑی بات کو آگے بڑھا کے یہ ہماری مجبوری ہے، اس لیے کہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، اس لیے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کا طریقہ ہے۔ اب اگلی حدیث سنیے، یہ حدیث بھی صحیح مسلم شریف، کتاب کا نام یاد رہے گا آپ حضرات کو، صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب تبوک کا موقع آیا نا، ہم تبوک سے غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو حال یہ ہو گیا کہ کھانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، لنگر کوئی نہیں تھا، تو ایک صحابی نے حضرت عمر سے کہا کہ جناب اونٹ نہ ذبح کر لیں تاکہ اس کو بھون کر کے پکائیں اور بندوبست کریں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں نا میدان میں خشکی کرنا اور بات ہے، کھری سچی باتوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان درد سے خالی ہو جائے، عشق سے خالی ہو جائے، وہ اب ہر چیز کو جو ہے وہ اسی زاویے سے دیکھنے لگے، جی معراج ہوئی تو تھی پر وہ تو خواب تھی، ہوئی تو تھی لیکن حضور جبریل سے مل کے آ گئے، معراج ہوئی تو تھی پر وہ حدود قیود میں رکھیں۔ ایک صاحب نے مجھے بھی ایک دفعہ کہا، وہ میرے ساتھ جہاز میں سفر کر رہے تھے تو مجھے کہنے لگے ویسے نا ہر چیز کو حد میں رکھنا چاہیے۔ میں نے کہا جی مطلب؟ کہنے لگے نبی کریم علیہ السلام کو نا ان کی حد میں رکھیں۔ میں نے کہا شرم کر، تو حضور کی حد بتا دے، ہم حضور کو حد میں رکھا کریں، وہ کوئی حد بتا نا، بلغ الغلاب کمال ہی کشفت دجاب جمال، بیوقوفوں جیسی باتیں، اور شرم آتی ہے ان کی باتیں سن کے، شرم آتی، شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ اس طرح کی بات بھی کو کرتا ہے ذات رسالت کے بارے میں، اس طرح کے کومنٹس بھی لوگ دیتے ہیں۔ سنو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کھانا ختم ہو گیا، ایک صحابی نے کہا عمر میرا ارادہ ہے کہ ایک اونٹ ذبح کر لے اور اس کو پکا کر کے کھائیں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اونٹ سواریوں کے لیے ہوتے ہیں، ذبح کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ تو کہا پھر کرنا کیا ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے میرے پاس نسخہ ہے۔ اب وہ کیا؟ کہنے لگے جتنا کھانا ہے سارے اکٹھا کر کے لاؤ۔ وہ سارے اکٹھا کھانا کے نا کھانا تھوڑا سا، کسی کے پاس جو تھے، کسی کے پاس سرکہ تھا، کسی کے پاس کھجوریں تھیں، کسی کے پاس تھوڑا سالن تھا، کسی کے پاس کل پرسوں ترسوں کی بچی ہوئی روٹی کے ٹکڑے تھے، سارے لائے۔ حضرت عمر نے اپنے رومال میں رکھے اور رکھ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ تو نبی کریم دیکھ کے مسکرائے، وہ حضور بات کو سمجھ گئے، حضور مسکرائے، فرمایا عمر اب کیا کروں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ذرا برکت کی دعا کر دیں، حضور ذرا برکت کی دعا کر دیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے نا برکت کی دعا کر دی، اور مجھے یہ لگتا ہے حضور نے دعا بھی کی ہوگی اور جناب عمر کی طرف اشارہ بھی کیا ہوگا۔ تو حضرت عمر نے فٹافٹ وہ اپنا رومال اٹھایا اور صحابہ پہ بانٹنا شروع کیا۔ ایک صحابی نے آگے ہاتھ کیا تو فرمانے لگے ہاتھ نہیں، کوئی برتن لا۔ وہ برتن لائے تو حضرت عمر نے لوگوں کے برتن بھرنے شروع کیے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرت عمر فاروق بانٹنے لگے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جتنے لوگ لشکر میں تھے جب انہوں نے پیٹ بھر کے کھا لیا تو جناب عمر فرمانے لگے کھا بھی لو اور جتنا رستہ باقی بچا نا اس سب کے لیے بچا بھی لو۔ تو میرے بھائی دیکھو نا، کہت آ جانا بات، میں ایک مثال دوں۔ ایک ہوتا ہے انسان کا خود دائروں کے اندر رہنا۔ اگر بالکل میں اگر کہوں کہ میرا اٹھ کے میرے شاگرد میرے پیار کرنے والے استقبال کریں تو یہ بات غلط ہے، لیکن اگر کوئی اٹھ کے استقبال کرے تو یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ اس نے کہا یار دیندار ہے، نماز پڑھاتا ہے، جمعہ پڑھاتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا استقبال کرو۔ اگر حضور کسی جگہ عاجزی کرے تو بات اور ہونا عجیب فلسفہ ہے، عجیب مطلب میں نے عاجزی کر دی، میں نے کہا کہ میں جاہل آدمی ہوں، مجھے تو کسی چیز کا پتہ نہیں۔ اب میرے ایک شاگرد نے اٹھ کے کہا جی نا راتی آپ آکھے ہیں، نہیں سمجھ ایک بات کی، انہیں تے آپ ہی کل آکھے ہیں کہ میں تو بالکل انپڑھ ہاں جی، میرے کو ہے ہی کوئی نہیں، تو استاد جی ساڑھے انپڑھ نے انہیں لوگوں نے شاگرد نو آکھنا تو تم ہی دفعہ ہو کا آ رہی آ، پڑھے لکھے کو پڑھی دا، جہل کو نہیں پڑھی دا۔ کہتے ہیں جی حضور نے تو خود کہا ہے میں بشر ہوں۔ تو پاگلو کچھ سیانی بات کرو، جب کوئی خود بات، یہ ایم ایل اے صاحب جب تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی میں تو قوم کا خادم ہوں، کہتے ہیں بولے تو نہیں آتے، میرے ایم ایل اے انڈیا دے سارے تھی چونکہ پیار کرتے ورنہ
تو ہو سکتا ہے اور کچھ کہتے ہیں قوم کے جڑا خادم ہو انہوں تے اوے کر کے بلائی ہے، اس کو بھی بلاتے ہو، بلا سکتے ہو، ہے وہ کہہ رہا ہے قوم کا خادم ہو لیکن دراصل قوم کا خادم ہو ہے تو وہ لیڈر نہ بھائی، چلے جس طرح کا بھی ہے بہرحال وہ لیڈر تو ہے نا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نک کٹا حبشی غلام، جب تمہارا امیر بن جائے تو اطاعت کرو، اب تمہارا امیر ہے تم نے بنا لیا، فرما برداری کرو جیسا بھی ہے۔ تو میری بات کو سمجھیے گا، یہاں لوگوں نے حضور کی عاجزی کے معاملے میں آ کے اتنی بدتمیزی شروع کر دی، اس قدر کچے چھوٹے اور ٹوٹے فکرے بولنے شروع کر دیے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ نے جو حضور کے اور پھر ایک اور بات بھی میں نے جمعے میں بھی کہا تھا کہ یہ جو حضور علیہ السلام کا بیان کرنا ہے نا اور صحابہ کا جو بیان کرنا ہے، نبی پاک کی عظمتیں شانیں، یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا، یہ معاملہ ان کا ذاتی تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میری اماں لے گئی مجھے نبی پاک کی بارگاہ میں، جا کے کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے کے لیے دعا کر دے، تو حضور نے دعا کر دی۔ کیا دعا کی کہ اے اللہ انس کے رزق میں بھی برکت کر دے، اولاد میں بھی برکت کر دے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں لوگوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھل لگتا تھا، میرے باغ میں 2 دفعہ لگا کرتا تھا، اور آپ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی 100 اولادیں دیکھی ہیں۔ کتنی؟ میں نے اپنی اولاد کی اولادیں 100 بچے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ نبی پاک نے، اب ذرا سوچنا ہے آپ نے، میری بات کو غور کرنا ہے، یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا نا، دعا انہیں ملی تھی نا، ان کو چاہیے تھا اپنی ذات تک رکھتے، ہمیں کیوں بتا رہے ہیں، لوگوں کو ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، امام یوسف صالحی نے بھی لکھی، ابن اسحاق نے بھی لکھا، ابن حشام نے بھی لکھا، سیرت کی شاید 31 کے قریب کتابیں میں دکھاؤں جس کے اندر یہ روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے دعا دی اور میرے باغ میں پھل سال میں 2 دفعہ آتا ہے، میری اولادیں 100 کے قریب ہیں، تو حضور آپ کا ذاتی معاملہ ہے تو ذات تک رکھے۔ فرمانے لگے معاملہ تو میرا ذاتی ہے پر شان تو میرے نبی کی ہے، تو حضور کی شانیں چھپائی نہیں جاتی، نبی پاک کی عظمتیں بتائی جاتی ہیں، حضور کے تذکرے بتائے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عطا بن ابی ربی حضور کے صحابی ہیں، نام یاد رہے گا آپ کو، یہ بھی بخاری مسلم میں ہے۔ سیدنا عطا بن ابی ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس نے خود بلایا۔ یہاں لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ صرف نہ یہ بتایا کریں کہ وضو کے فرض کتنے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے جی بنیادی باتیں بتائیں، حضور کی عظمت، حضور کی شان سارا ٹھیک ہے پر آپ بنیادی بات بتائیں۔ میں نے کہا جی بنیادی کون سی ہے؟ کہتے ہیں وضو کا طریقہ۔ بنیادی کون سی ہے؟ غسل کا طریقہ۔ بنیادی بات کون سی ہے؟ نماز کا طریقہ۔ تو میں نے کہا یاد رکھو جو بالکل نماز صحیح وضو کر کے پڑھے، غسل بھی صحیح کرے اور 5 وقت تسلی سے پڑھے، اور حضور کی ایک شان کا بھی منکر ہو نا، رب کریم اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ قبر میں آپ سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ رب کون ہے؟ دوسرا کیا سوال ہوگا؟ دین کیا؟ تیسرا کیا ہوگا؟ نبی پاک کے بارے میں بتاؤ، تو نماز روزہ تو بعد میں آئے گا۔ تو پھر بنیادی بات تو ذات مصطفیٰ ہے۔ پڑھیے سارے صلی اللہ ہو، پھر پڑھیے ایک دفعہ، پھر کہیے۔ تو اپنے عقائد پر، نظریات پر، حضور کے معاملے میں اپنے ذہن سازی کا خیال کریں۔ حضرت سیدنا عطا بن ابی ربی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے، میں ابھی تک بخاری مسلم کی حدیثیں پڑھ رہا ہوں، یہ تیسری روایت پڑھنے لگا بخاری مسلم سے، کہتے ہیں مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے عطا ادھر آ، تو میں قریب گیا تو کہنے لگے تجھے ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ تو میں نے کہا دکھاؤ۔ کہنے لگے وہ جو بی بی جا رہی ہے وہ جنتی ہے۔ تو میں نے کہا کس طرح؟ کہنے لگے یہ مرگی کی مریضہ تھی، ایک دن میرے نبی پاک کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بیمار ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میرے لیے دعا کر دیں۔ تو حضور نہ موج میں تھے، فرمایا بتا تو انہیں شفا لینی ہے کہ جنت لینی ہے؟ دونوں چیزیں ہیں، کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر تو کہتی ہے تو میں دعا کرتا ہوں، رب تجھے ابھی شفا دے گا، اور اگر تو صبر کرے گی تو مصطفیٰ کریم کا وعدہ ہے رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا۔ کیا لینا ہے؟ تو وہ خاتون عرض کرنے لگی حضور شفا کی کوئی نہیں ضرورت، آپ جنت کے لیے ہی دعا فرمائیں۔
شفا کی خیر ہے، گزارا ہو جائے گا، مرگی چلتی رہنے دیں. اتنی دعا کر دیں کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے نا تو میرا نا دوپٹہ، میرے کپڑے کئی دفعہ جسم سے ہٹ جاتے ہیں، میرا ستر جو ہے وہ قائم نہیں رہتا. بس دعا کر دے کہ میرا ستر قائم رہے. تو یا رسول اللہ مجھے شفا نہیں چاہیے، مجھے جنت ہی چاہیے. تو فرماتے حضور نے یہ بھی دعا کر دی اور اللہ کے محبوب نے وعدہ فرما لیا کہ رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت بھی عطا فرمائے گا. حضرت عطا بن ابی ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کوئی شخص بھی اگر ہمیں آ کے کہتا ہے نا مدینہ منورہ میں کہ جنتی دکھاؤ تو ہم فٹافٹ اس کا بازو پکڑ کے اس بی بی کا دیدار کرا دیں. اس لیے کہ یہ جنتی ہے. اپنے نظریات پر غور کریں، اپنے معاملات کو ذرا اچھے طریقے سے دیکھیں. کیا ہمارا بچہ کمزور باتیں تو نہیں کرنے لگ گیا؟ وہ گھر آ کے حضور کا ذکر کس انداز میں کرتا ہے؟ سارا دن حضور کی شانوں کا ذکر کریں، نبی پاک کا تذکرہ کریں. آپ یقین کریں کچھ پڑھے لکھے لوگ جب سوالات اٹھاتے ہیں نا تو ان کا سوال کرنے کا انداز اس قدر عجیب ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ ان سے کہا جائے کہ یار کم از کم بولنے کی تمیز ہی سیکھ لو. نبی پاک کے بارے میں تو ایسے بات تھوڑی کر، کم از کم غور کر لو تم کیا کہہ رہے ہیں. یعنی لوگوں نے بحث کر کے لوگوں کے دلوں میں ایسی باتیں اتار دی ہیں کہ ہر موقع پر لوگ الجھ جاتے ہیں. یعنی حضور کے معراج کی بات ہوتی ہے تو وہ لوگ جن کے باپ نے ساری زندگی حضور کی نعتیں پڑھی، جن کے دادا نے ساری زندگی مصطفیٰ کی تعریفیں کی، ان کا بچہ بھی آ کے کہتا ہے کہ کوئی ضروری ہے معراج کی محفل کرنا؟ کس طرح گئے تھے حضور؟ بندہ جا کیسے سکتا ہے؟ کس طرح کر کے یہ ممکن ہے؟ خدا کا خوف کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں. جاگے ذرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ادھر دیکھو میری بات یاد رکھنا، چھوٹا آدمی ہو لیکن میں نے کافی ساری دنیا دیکھ لی ہے، کافی ساری دنیا. میں ڈھیر سارے زمانے کو جاننے لگا ہوں اور میں نے ہر آدمی سے بڑا کچھ سیکھا ہے، سیکھتا رہتا ہوں. ایک بات یاد رکھنا، جو حضور کا وفادار ہوگا نا وہی اللہ کو پسند ہے. اپنی زبان پہ نا حضور کے ترانے لے آؤ، بچ جاؤ گے. اگر میرے اور آپ کے بچے حضور کی نعتیں نہ سیکھ سکے تو پھر اللہ رسول کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہوں گے. ان پر پہرے داری بٹھاؤ، پہرا بٹھاؤ ان کے کانوں پر. خدا را اور یارو عجیب بات نہیں کہ جس محبوب کی وجہ سے جنت میں جانا تھا اسی محبوب کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، کچی باتیں کرتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی. میں نا میرے ایک دوست کی عزیز کی شادی تھی راولپنڈی میں، تو نکاح پڑھانے کے لیے میں پہنچا، میرے ساتھ کچھ سنگی بھی تھے. بڑا اس بچے کا اصرار تھا کہ میں کوئی بینڈ باجہ نہیں کراؤں گا، کچھ نہیں کراؤں گا، لیکن یہ ساری باتیں اس لیے روکیں گے کہ آپ وعدہ کریں کہ آپ آ کے نکاح پڑھائیں گے. رہتے وہ ٹیکسلا میں ہیں، بارات ان کی پنڈی میں آئی تھی. تو میں وہاں جب نکاح کے لیے پہنچا نا تو دعا میں نے شروع کی. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر آپ کو گواہ بنا رہا ہوں. میں نے جب دعا شروع کی نا تو میں نے 2-3 دفعہ حضور علیہ السلام کا نام لیا نا، پیچھے سے نا ایک نوجوان اٹھ کے آ گیا. دعا ختم ہوئی، کہنے لگا آپ کا نام محمد اجمل قادری ہے؟ میں نے کہا جی میرا وہی نام. آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگا یہ درود شریف جو پڑھنے کا آپ کا انداز ہے نا، یہ وہ مجھے پتا چلا ہے کہ یہ وہی ہے گکھڑ والے پیر صاحب. تو میں نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگے آپ کی میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں، آپ جب حضور کا نام لیتے ہیں تو سارے جمعے کے لوگ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں وہ آپ نے درود پڑھا ہے. تو مجھے سمجھ آئی ہے تو وہی بندہ ہے. آپ یقین کریں کچھ باتیں کلیجے کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں. کئی مہینے تک اس جملے کی ٹھنڈک گئی نہیں. یا اللہ تیرا شکر نہیں کہ اس نے اس طرح نہیں پہچانا کہ آپ وہ اجمل صاحب ہے جن کی یہ برادری ہے، تو وہ اجمل ہے جو فلاں کام کرتا ہے فلاں ادارے میں ملازم. یہ نہیں، اس نے کہا وہ اجمل صاحب ہے جو درود شریف والے ہیں. تو یہ ٹھنڈک بنائے، یہ معیار بنائے، یہ ذوق قائم کرے، یہ طبیعت اپنی بنائے. اسی طرح ایک دفعہ میں اسلام آباد میں تھا، کسی پروگرام کے لیے میں نے جانا تھا. تو تھک جاتے ہیں، کئی دفعہ لمبا سفر ہوتا ہے، تو میں نے پگڑی اتار کے نا پیچھے رکھ لی. ہمیں پولیس والوں نے روک لیا. جب انہوں نے روکا نا تو میں نے بچے سے کہا کہ میری دستار دینا، کیونکہ کئی دفعہ گرمی ہوتی ہے. تو میں نے رکھ لی. وہ میں نے دوبارہ دستار جب سر پہ پہنی نا تو پولیس والا کہنے نا جان دے یہ تو درود شریف والے نہیں، ان کو جانے دو، وہ درود شریف والے ہیں بھائی.
یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں. تو وہ بات اس نے سادی سی کی تھی لیکن دل بڑا سکون میں آیا, ٹھنڈک میں آیا. اپنے بچوں کو رسول اللہ کی غلامی سکھائے. آپ یقین کریں بندے ہر شے ہضم کر لیتے ہیں, ہر شے. میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں, ہر شے لوگ ہضم کر لیں گے. جہنم کے موضوع پر تقریر شروع کریں نا, دوزخ کے موضوع پر اتنے درجے ہوں گے, فلانے کو یہ سزا ملے گی, فلاں کو, وہ بھی تقریر ہضم ہو جاتی ہے. لیکن آپ نے حضور کی شان کی بات چھیڑی, 5-7 بندے بعد میں پرچیاں بھیجنی شروع کر دیں. جی وہ تو ٹھیک ہے, کس طرح کر کے ہوا, کیوں کر کے گئے, کیسے کر کے ہو گیا. تو میں نے کہا وہ تو نہیں تھا نا لے جانے والا, وہ تو نہیں تھا نا, اور نہ وہ پاگل تھا جس نے تجھے یہ عقیدہ سکھایا ہے. حضور نے تو دعویٰ بعد میں کیا ہے میں گیا ہوں, یہ تو رب کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. رب کہہ رہا ہے کہ میں نے سیر کرائی. کیا خوبصورت انداز ہے. دیکھیں تین عالم ہے, 3 عالم. ایک عالم دنیا ہے, ایک عالم برزخ ہے, ایک عالم آخرت ہے. عالم دنیا یہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. عالم برزخ ہے ہمارے مرنے سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک, یعنی قبر کی زندگی کو عالم برزخ کہتے ہیں, اور آخرت کی زندگی کو عالم, مسئلے کی سمجھ آ گئی, اس کو عالم آخرت کہتے ہیں. عالم دنیا, عالم برزخ اور عالم آخرت. میرے رسول پاک عالم دنیا میں ہونا تو پھر بھی سارے جہانوں کو جانتے ہیں, سارے جہانوں کو. جب حضور عالم دنیا میں ظاہری طور پر موجود تھے پھر بھی جانتے تھے. صحیح بخاری مسلم میں بڑی مشہور حدیث ہے, اللہ کے محبوب گزر رہے تھے, حضور کی خچر بدکی, یہ بخاری مسلم میں, تو نبی کریم علیہ السلام نیچے اترے, فرمایا بھی یہاں قبر ہے, اور ایک نہیں 2 قبریں ہیں, اور قبروں والوں کو عذاب ہو رہا. اور حضور نے یہ بھی بتلایا کس وجہ سے ہو رہا ہے. اور نبی پاک نے پھر فرمایا 2 ٹہنیاں لاؤ, لا کے گاڑی گئی, فرمایا جب تک یہ تر رہے گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی. تو حضور باہر ہو تو عالم برزخ کو بھی جانتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں, بخاری مسلم ہے, میں بہت ساری ایسی باتیں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا جا رہا ہوں جو عقائد اور نظریات کو پختہ کرنے والی. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میرے ابا جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں شہید ہو گئے تھے. بہنیں میری یتیم ہو گئی تھی, 6 یا 10 بہنیں تھی ان کی. فرماتے میں اکثر رویا کرتا تھا, نبی کریم کی بارگاہ میں گیا, میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے میرے باپ کے بارے میں کچھ بتائیں. تو حضور نے فرمایا تو نے بعد میں سوال کیا, میرا پہلے بھی دل تھا کہ تیرے ابا کے بارے میں تجھے بتاؤں. یا رسول اللہ بتلائیے. تو محبوب فرمانے لگے جابر جتنے لوگ بھی شہید ہوئے ان سب سے اللہ نے پردوں میں کلام فرمایا, اور جب تیرا باپ گیا ہے تو رب کریم نے پردے اٹھا کے کلام فرمایا. حضرت جابر بڑے سیانے تھے, عرض کی حضور اگر آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ کلام ہوا ہے تو یہ بھی پتہ ہوگا کیا ہوا ہے. اگر یہ خبر ہے نا کہ کلام ہوا ہے تو یہ بھی خبر ہوگی کہ کیا. ایک انگریز نے نا مولا علی شیر خدا کے کچھ ارشاد پڑھ لیے, کچھ ارشاد. تو اس سے کسی نے کہا کہ تبصرہ کر, تو نے مولا علی شیر خدا کی کچھ باتیں پڑھی ہیں. تو کہنے لگا یار میرا تبصرہ یہ ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے سامنے اللہ نے سارا کچھ بنایا, اس کے سامنے ہر شے بنی ہے. اتنا اس بندے کے اقوال اور ارشادات کے اندر مجھے لطافت نظر آئی. عزیزو, حضرت جابر ابن عبداللہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے نا باتیں ہوئی ہیں تو یہ بھی پتہ ہوگا کیا کیا ہوئی, تو کچھ بتائیں. تو نبی کریم مسکرا پڑے, اور میں تو بالکل ہی ٹھیک پہنچ گیا ہے. مسکراہٹ کا جواب گویا حضور فرمانے لگے تو ٹھیک پہنچ گیا, میں بتاتا ہوں کیا کیا باتیں ہوئی. حضور کیا باتیں ہوئی؟ تو محبوب فرمانے لگے رب کریم نے تیرے باپ سے پوچھا ہے کہ جابر کے والد تو آ گئے ہو تو کوئی خواہش بتاؤ. تو عرض کی مالک تو نے اتنا نوازا ہے کہ کوئی خواہش باقی رہی ہی نہیں. کہا کوئی بات کر لو. تو حضرت عبداللہ ابن عمر عرض کرنے لگے یا اللہ میرا دل کرتا ہے کہ مجھے. کیا آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں؟ جو حضرات ابھی تک قرآن نہیں سیکھ سکے وہ گھر بیٹھے صرف 20 منٹ روزانہ دے کر بذریعہ موبائل یا کمپیوٹر قرآن کریم تجوید کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں اور حفظ بھی کر سکتے ہیں. ابھی +92 304 587 5884 پر کال یا واٹس ایپ کریں یا وزٹ کریں qurantuts.com اور رجسٹر ہو کر قابل قاری حضرات کے زیر نگرانی قرآن سیکھیں. صرف 8 ماہ میں ہدیہ صرف 2000 ماہانہ. پھر دنیا میں بھیج, دولت کمانے نہیں, مکان جائیداد بنانے نہیں, پھر بھیج
تاکہ میں پھر تیرے محبوب کے ساتھ میدان جہاد میں آؤں، اور پھر میں شہید ہوں، اس لیے کہ یا اللہ جو تیرے رستے میں شہید ہونے میں مزہ آیا ہے، نہ پہلے کبھی آیا تھا نہ بعد میں کبھی آیا ہے، میں پھر سے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم تو دنیا میں ہو، دنیا میں حضور قبر کو بھی جانتے ہیں، عالم برزخ کو بھی جانتے ہیں، اور عالم آخرت کو بھی۔ اپنے عقائد کو ٹھیک کریں، اپنے نظریات کو مضبوط کریں، اپنے وجود میں ان باتوں کو سمجھیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے رب کریم نے سیر کرائی، حضور سیر کے لیے نکلے، اور میرے محبوب کریم فرماتے ہیں میں نے پھر 7 زمینیں بھی دیکھی، 7 آسمان بھی دیکھے، دوزخ کو بھی دیکھا، جنت کو بھی دیکھا، بیت المقدس بھی گئے، فرشتوں کی امامت بھی کرائی۔ حضور فرماتے ہیں پھر جبریل مجھے آسمانوں پہ لے کے گئے، جس دروازے پہ جاتے تھے جبریل دستک دیتے تھے تو اس دروازے پہ فرشتہ موجود ہوتا تھا، کہتے تھے جبریل اکیلے آئے ہو یا کوئی ساتھ بھی ہے؟ جبریل بتاتے تھے نہیں، میں مصطفیٰ کریم کو ساتھ لے کے آیا۔ تو فرماتے ہیں 7 آسمانوں سے میں گزرا، پھر سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچا۔ ذرا غور کرنا، میرے حبیب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں جا رہا تھا تو رستے میں نے حضرت موسیٰ کو کھڑے ہو کے قبر میں نماز پڑھتے بھی دیکھا، یہ بھی صحیح مسلم ہے۔ پھر میں نے بیت المقدس میں جا کے سارے نبیوں کو نماز بھی پڑھائی۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں وہاں سے جب نکلا، یہ بیت المقدس تک حضور کیوں گئے؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش مکہ نے نا بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا، مسجد اقصی کو دیکھا ہوا تھا، اور یہ انہیں پتا تھا کہ نبی پاک وہاں نہیں گئے۔ حضور علیہ السلام ظاہری طور پر وہاں گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم کہاں کہاں گئے ہیں۔ تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، سب کو پتہ چل جاتا تھا، خیر اب بھی پتہ چل جاتا ہے کوئی کہاں گیا، کیونکہ جو جہاں جاتا ہے نا وہ فوراً سب سے پہلے اسٹیٹس لگاتا ہے کہ آپ۔ اور کئی لوگ پوچھتے ہیں، ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کل پرسوں، میں وہ منڈی یزمان تھا، کہنے لگے کہاں ہیں آپ؟ تو میں نے کہا جی میں تو اس وقت بڑی دور ہوں، منڈی یزمان ہوں۔ کہنے لگے نہیں آپ کا کوئی اسٹیٹس تو نہیں آیا، نہ کوئی پیج پہ کوئی ایسی چیز ہے۔ تو میں نے کہا فرض ہو گیا ہر چیز پیج پہ دینا، جب پیج شیج نہیں ہوتے تھے تب بھی تو دنیا میں گھومتی تھی نا۔ بس ٹھیک ہے، بندہ کہیں اتنا زیادہ حاوی نہ کرے ان چیزوں کو، اتنی زیادہ ضروری نہیں جتنی ہم نے سمجھ لی۔ اتنی زیادہ جاتے ہیں نا جی اجتماعات میں تو کئی دفعہ بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اب دعا کرانے والے بھی تھوڑے ملتے ہیں، زیادہ تصویریں بنانے والے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں فٹافٹ تصویر۔ اور کئی دفعہ آپ ناراض نہ ہوئیے گا مجھ سے، کئی دفعہ مجھے شک پڑتا ہے کہ اس بندے نے ساری محنت ہی تصویر بنانے کے لیے کی اور کوئی مقصد ہی نہیں تھا، اس سے باہر آ۔ یہ نفسیاتی مرض ہے۔ میرے عزیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قریش جانتے تھے کہ حضور کبھی مسجد اقصی نہیں گئے۔ جب حضور نے آ کے بیان کیا نا میں مسجد اقصی گیا ہوں، تو انہوں نے حضور سے پوچھنا شروع کیا کہ مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، مینار کتنے ہیں، فلاں چیز کتنی ہے۔ اب آپ ہماری مسجد میں جمعہ پڑھنے تشریف لاتے ہیں تو کوئی کھڑکیاں گننے تو نہیں نہ آتے، اور میرا خیال ہے جو بڑے زمانے سے آ رہا ہے اس سے بھی پوچھا جائے کھڑکیاں کتنی ہیں تو بتا نہیں سکتا، وہ غور کرے گا کیا کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں جب انہوں نے مجھ سے پوچھا نا کہ مسجد اقصی کی کھڑکیاں اور دروازے کتنے ہیں تو رب کریم نے مسجد اقصی کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا۔ حضور فرماتے ہیں میں گنتا جاتا تھا اور بتاتا جاتا تھا۔ انہوں نے بڑے بڑے جو بات میں نے سمجھانی ہے وہ ذرا غور کرے۔ پہلے پوچھا مسجد اقصی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، پھر پوچھا کہ ہمارا ایک قافلہ آ رہا تھا اسی رستے جہاں سے آپ آئے، وہ کہاں پہنچا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا میں نے اسے رستے میں دیکھا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آ جائے گا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے۔ آپ جو ٹائم دیتے ہیں کوئی ضروری تو نہیں بندہ اس پہ پہنچ بھی جائے، انسان ہے، کسی جگہ کمی بیشی ہو سکتی ہے، رستے میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر اب تو بڑی آسانی ہے، آپ ٹائم دے سکتے ہیں، فلائٹ کا ٹائم مقرر ہے اتنے بجے لینڈ کر جائے گی، ٹرین اتنے بجے پہنچ جائے گی، بس والے بھی ٹائم دیتے ہیں اتنے بجے تک آپ جناب پہنچ جائیں۔ اس زمانے میں تو ایسا کوئی تعین ہی نہیں تھا، حضور نے فرما دیا کہ مغرب سے پہلے پہلے تمہارا قافلہ آ جائے گا۔ عقل کا یہ معیار ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ لیٹ بھی ہو جائے تو اعتراض والی بات کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اس وقت زاویہ نہیں ہے نا کہ آپ ہر چیز کو پورے وقت کے مطابق لے کے آئیں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا آ جائے گا، تو لیٹ بھی ہو جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب حضور نے فرمایا نا آ جائے گا، تب چونکہ انہوں نے ماننا نہیں تھا، دروازے بھی پورے پوچھ لیے، کھڑکیاں بھی پوری پوچھ لی، ساری باتیں بھی پوری پوچھ لی. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سب کچھ پوچھ پاچھ کے تو ایک کہنے لگا جی میں تو تب مانوں گا جب مغرب سے پہلے پہلے قافلہ پہنچے گا. یعنی اڑ گیا کہ اگر مغرب سے پہلے وہ قافلہ یہاں آ گیا تو میں واقعہ معراج کو مان جاؤں گا. اللہ کے محبوب کا فرمان امام زرقانی نے لکھا ہے کہ حضور فرماتے ہیں قافلہ لیٹ ہو گیا، قافلہ لیٹ ہو گیا، سورج ڈوبنے لگا. کریم محبوب فرماتے ہیں میں نے جب سورج کی طرف دیکھا تو میرے رب نے سورج کو حکم دیا ٹائم تیرا ہو گیا ہے، کیونکہ میرے نبی نے کہہ دیا ہے کہ وہ قافلہ پہلے آئے گا. تو اللہ نے سورج کو حکم دیا کہ سورج ذرا ٹھہر جا، قافلے کو آ لینے دے، قافلے کو نہ آ لینے دے. سورج کو حکم ملا تو سورج رک گیا. نبی کریم علیہ السلام کے حکم کے مطابق، ارشاد کے مطابق جب قافلہ آیا سورج تب ڈوبا. حضور نے فرمایا لو بھائی آ گیا ہے، اب مانتے ہو؟ لیکن وہ ماننے کو تیار ہے. تو میرے صاحب جو وہاں موجود تھے وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے تھے. تو بڑی دیر کے بعد آیا ہے، تو کیسے مانے گا؟ وہ موجود تھے، ہر شے دیکھی تھی، پھر بھی ماننے کو تیار ہے. لیکن نا بخاری مسلم میں موجود ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں لوگ رٹا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ان کا کام ہے رٹا ڈالنا. یہ ڈالیں گے تو پھر ہی بات آگے بنے گی نا، ان کی ڈیوٹی ہے. سب سے زیادہ صحابہ میں فضیلت کی حدیثیں حضرت مولا علی شیر خدا کی، کیونکہ حضرت علی کے زمانے میں کچھ حضرت علی کے بے ادب پیدا ہو گئے تھے. جب وہ بے ادبی کرتے تھے نا تو پھر حضور کے غلام حضرت علی کی بارے میں جو روایتیں تھیں وہ چن چن کے لایا کرتے. سب سے زیادہ ان کی شان کی حدیثیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم بھی شاید تیاری کر کے یہ مضمون بیان نہ کرتے، تم بیوقوفی کرتے ہو تو اللہ ہمیں حضور کی شانیں بیان کرنے کا موقع عطا کرتا. ابو جہل آیا نا نبی کریم کی بارگاہ میں تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے آج میں پروگرام بنا کے آیا ہوں، کلمہ پڑھ لوں گا، شرط یہ ہے کہ آپ چاند توڑ کے دکھائیں. تو نبی کریم نے فرمایا اگر توڑ دوں گا تو پڑھ لوں گے؟ کہ پڑھ لیں گے. تو حضور نے چاند توڑ دیا. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، انگلی کا اشارہ کیا. صحابہ کہتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہوا، کوہ صفا کی پہاڑی کے گرد، آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے ہو کے پھر جا کے مل گیا. حضور نے فرمایا گواہی دیتے ہو کہ میں نے چاند توڑ دیا؟ دیتے ہو گواہی؟ دیتے ہو؟ دیتے ہو؟ پھر ابو جہل مان گیا تھا؟ اللہ کرے آپ ہی بول پڑے. مان گیا تھا؟ چاند ٹوٹا کہ نہیں؟ پھر دوبارہ جڑا. تو حضور نے فرمایا آپ کیوں نہیں مانتا؟ کہنے لگا میں تو سمجھتا تھا معاذ اللہ آپ کا جادو زمین پہ چلتا ہے، آپ کا تو آسمانوں پہ بھی چلتا ہے. نہیں ماننا تو لہذا ماننا. یہ رٹا بن گیا نا. اتنی بیوقوفی یا اتنی زد لگا کے تو بیٹھ گیا. اور پھر ایسی ایسی عجیب باتیں، ایسے ایسے عجیب سوالات لوگ اٹھاتے. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے ساتوں آسمانوں کو دیکھا، پھر میں اللہ کے حریم خاص میں پہنچا، پھر رب کریم نے میرے ساتھ باتیں فرمائی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے تو حضور نے کئی باتیں صحابہ کو بتلائیں. حضور فرماتے ہیں یہ التحیات کے الفاظ اللہ نے مجھے معراج کی رات عطا فرمایا. سورہ فاتحہ معراج کی رات دی. ہر نبی کو شرف نہیں ملا ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے کا، یہ آمنے سامنے بات کرنے کا. یہ بھی شرف اللہ نے میرے رسول کو عطا فرمایا. سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اللہ نے عطا فرمائی. امت کے لیے تحفے دیے، 50 نمازوں کا تحفہ دیا. حضور واپس آئے. کچھ باتیں میرا دل تھا آج کر لوں، لیکن آپ جب تھک تھک کے مجھے دکھاتے ہیں تو پھر میں چھوڑنے کا پروگرام بنا لیتا ہوں، کیونکہ میری تو اب طبیعت بن گئی نا جی، میں تو بیدار رہتا ہوں. نہیں جی کوئی ضرورت ہے، لیکن آپ حضرات کے لیے میں تھوڑا اور شارٹ کرتا ہوں. حضور واپس آئے، راستے میں حضرت موسیٰ ملے. بخاری مسلم ہے حضرت موسیٰ حیات تھے یا وفات پا چکے تھے. انہوں نے حضور سے کہا نمازیں کم کریں. کتنی دفعہ کہا؟ 9 دفعہ. نمازیں کم ہوئی. یار اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم نے بھی مرنا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے. ہمیں بھی خیال ہے کہ کہیں کسی کو مس گائیڈ نہ کر دیا جائے، لیکن اللہ سے ڈرو. کہتے ہیں جی کوئی دنیا سے چلا جائے اس سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. پھر پڑھیا کر 50 نمازیں. ہاں اگر ان کی مدد قابل قبول نہیں نا دنیا سے جانے والوں کی، تو پھر کتنی پڑھنی چاہیے؟ بول کے بتائیں. اس لیے کہ یہ تو جانے والے نے مدد کی ہے، دنیا سے جا چکے تھے پھر مدد فرمائی. کتنی ہو گئی؟
5 تو اس طرح کرنا پوری 50 پڑھا کر, اس لیے کہ تیرے نزدیک تو جائز ہی نہیں جانے والے کی مدد لینا. ہمارا کیا نظریہ ہے؟ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جس طرح وہ کل مدد کرتے تھے آج بھی غلاموں کی مدد کرتے ہیں. تو ہم تو قائم ہیں اپنے نظریے پہ. اس قدر کچا عقیدہ, اور لوگ بڑے بیچارے مطمئن ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی بڑی صاف ستھری بات کر رہا تھا فلانا بندہ, وہ کہہ رہا تھا جی صرف بس ایک ہی بات, اس طرح نہ کریں, یہ ظلم ہے, امت تقسیم ہوتی ہے. میرے رسول پاک 50 نمازوں کا تحفہ لے کے جب نکلے تو حضرت موسیٰ کے کہنے پر نمازیں 5 رہ گئیں. حضور واپس آئے. ایک دو باتیں اور عرض کرنی ہے, کیونکہ بہت ساری باتیں معراج کی ایسی ہیں جو لوگ سن چکے ہوتے ہیں, ان کو بار بار دہرانا جو ہے وہ کئی دفعے مناسب نہیں رہتا. حضرت موسیٰ نے نا ایک تجلی دیکھی تھی کوہ طور پر, اور آپ جانتے ہیں وہ کتنی چھوٹی تجلی تھی. اس کے بعد حضرت موسیٰ کی نظر اتنی تیز ہو گئی تھی کہ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں 30 میل دور کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی چل رہی ہوتی تھی تو میں رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ لیتا تھا کہ چیونٹی چل رہی ہے. جناب کیوں؟ فرماتے میں نے رب کریم کی نا وہ تجلی دیکھ لی تھی, کالے پہاڑ پر اور چیونٹی بھی کالی اور رات بھی کالی اور 30 میل دور. جس نے صرف ایک تجلی دیکھی اس کی نظر کا یہ کمال ہے, تو جس نے بے حجاب جلوے دیکھے. اس لیے بریلی کے امام فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم. اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے, اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے. حضرت موسیٰ نے جب وہ تجلی دیکھی تھی نا تو لوگ کہتے ہیں پھر حضرت موسیٰ کے چہرے پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی, اتنا نور تھا, اتنا نور تھا. اس کا مطلب ہے کسی کو دیکھ لینے سے بھی نور آتا ہے. زیارت بھی کوئی معنی رکھتی ہے دین میں جی. تسی اجے نہیں بولتے, میں پتہ ہے نا تو ہم لوگ کا دلیلہ تے لا چھڑے ہیں, ورنہ پہلے جو ہمارے درویش ہوتے تھے نا وہ فٹافٹ مانتے تھے. اب آپ دلیلوں پہ لگ گئے نا, دلیل دیتا ہوں. زیارت کا بھی درجہ ہے. حضور نے فرمایا, بخاری مسلم ہے, خوش ہو کہ ماں باپ کے چہرے کی زیارت کر, اللہ کامل حج کا ثواب عطا کرے. ایسی کسی ویلے کہہ بھئی ہے نا مرشد دیدار وے باہو سانو لاکھ کروڑا, اوہ توبہ توبہ توبہ, حج ہو گیا پیر کو دیکھنے سے. تو میں نے کہا ابے کو دیکھنے سے ہو سکتا ہے, تو مرشد کو دیکھنے سے نہیں ہوتا. عجیب تماشا ہے نا جی. فٹافٹ لوگ بکھر جاتے, کہتے ہیں اتنی بڑی بات یہ حضرت سلطان بہو نے غلط کہا. میں نے کہا تجھے پتہ نہیں نا اصل میں. اور اگلی بات حضور نے فرمایا کچھ نہ کر, علی کا چہرہ دیکھتا رہے تجھے عبادت کا ثواب ملتا رہے. اور فرمایا صرف کعبے کی زیارت کرتے رہو, عبادت کا ثواب ملتا رہے. اور حضور نے فرمایا صرف قرآن پاک کا دیدار کرتے رہو, عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. اور میرے محبوب نے فرمایا النظر الی وجہ العالم عبادت, دین کا صحیح سچا ستھرا عالم ہو اس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. حضور نے یہ ساری عبادتیں بتائی. ویسے میرا فتویٰ اس سے آگے ہے, میں دیتا نہیں, کام خراب ہو جائے گا. میرا فتویٰ اس سے بھی آگے ہے کہ زیارت افضل ہے کہ عبادت افضل ہے. میں تھوڑا سا آگے بڑھ کے اس پہ بات کیا کرتا ہوں, اس لیے کہ مرشد دیدار و باہو سن لاکھ کروڑا حجاں. ایک بات تو بتاؤ, ساری زندگی حضرت غوث اعظم نے نا 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے, لیکن حضور کے ایک صحابی ایسے بھی ہیں جنہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی. ادھر کلمہ پڑھا, ادھر تلوار لی اور شہید ہو گئے. غوث پاک کا درجہ زیادہ ہے کہ اس صحابی کا؟ کیوں جی؟ عبادت تو غوث پاک کی زیادہ ہے. 40 سال عبادت کی, ولیوں کے امام ہے. عشاء کے وضو سے فجر پڑھی, صحابی نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی, ادھر کلمہ پڑھا ادھر جہاد کیا اور شہید ہو گئے. پر جو حضور نے ان کی تعریف کی وہ بڑی شاندار تھی. جب وہ شہید ہوئے تو نبی پاک ان کے سرانے کھڑے ہو کے کہنے لگے اس کے بھی مقدر دیکھو, کام تھوڑا کیا اجر زیادہ لے گیا, اس کا بھی ذرا نصیب دیکھو. کام تھوڑا کیا اور اجر اس کا بھی ذرا کمال دیکھو. تو پھر پتہ یہ اب صحابی کیسے بنتا ہے؟ صحابی حضور کی ظاہری زیارت سے بنتا ہے. میں کہتا نہیں, حالانکہ میں صاحب نسبت ہوں, بہت ساری باتیں میں کہتا نہیں, لیکن میں یقین رکھتا ہوں. کہیں بھی کسے, اب کئی دفعہ ہاضمے بھی اتنے قابل نہیں ہوتے, کہو تو راز حیات کہہ دوں, حقیقت کائنات کہہ دوں, وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش. میرے سے ایک ایسے سنگی بھی یہاں بیٹھے ہیں جو میں نے کہنے حضرت صاحب اکثر تو اسی گل کردے چھڑ دیں دے,
میں کہ میں چھاڑے اس واسطے دینا کہ میں چھڑ دی تھی تے کو پڑی جانی ہے. تو میں اپنے دوستوں کو بحث میں نہیں ڈالنا چاہتا. میرے سنگی بحث کرے اس کا فائدہ کوئی نہیں. خاصاں دی گل عامہ آگے کہ نہیں مناسب کرنی، ورنہ بات بڑی دور کی ہے کہ فقط زیارت، نہ وضو نہ غسل نہ روزہ نہ حج نہ نماز، فقط حضور کی زیارت اور ایمان پر موت. تو کوئی ولی غوث اور قطب ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو پھر کہنے دو نا زیارت کا بڑا درجہ ہوتا ہے. زیارت کا بڑا درجہ ہوتا ہے، بڑا درجہ، بڑی شان ہے زیارت کی. جو لوگ محنت کر کے خالی زیارت کے لیے نکلتے ہیں نا، کسی شاعر نے کہا تھا بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں، جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال کرتے ہیں، کمال ہی کرتے ہیں. بہرحال اللہ کے محبوب علیہ السلام نے رب کی زیارت کی اور حضور فرماتے ہیں رئی تو ربی بیاحسن صورہ، میں نے دیکھا ہے اور بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے. لیکن حضور جب واپس آئے نا تو ایسا نہیں ہوا کہ حضور کے چہرے پر نظر نہ جمے. حضرت موسیٰ کے چہرے پر جمتی نہیں تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک دفعہ کہا یا رسول اللہ وہ مصر کی عورتوں کو دیکھ، مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے ہاتھ کاٹ لیے تھے، تو آپ کو تو لوگ بغیر حجاب دیکھتے ہیں. تو حضور مسکرا پڑے، فرمایا عائشہ مجھے دیکھا کس نے ہے، مجھے دیکھا کس نے ہے؟ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا رب کریم نے میرے جلوے پر 70 پردے ڈالے ہوئے ہیں اور یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے. وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. واقعہ معراج ایک عروج کا نام ہے، شانوں کا نام ہے. آپ یقین کریں دنیا میں وہ سب سے قیمتی آدمی ہے جو مصطفیٰ کی تعریفیں کرتا ہے، جو نبی کریم کی تعریفیں کرتا ہے، رسول اللہ کی شانیں بیان کرتا ہے. سب سے مقدر. بڑے بڑے لوگ افسر ہوں گے دنیا میں، بڑے بڑے لوگ مالدار ہوں گے، بڑے بڑے ان کے لوگوں نے اعزاز کیے ہوں گے، پر جو مصطفیٰ کریم کے مراسیوں کی شان ہے نا، پتہ نہیں میں نے کیا جملہ بولا، جو حضور کی تعریفیں کرنے والوں کی شان ہے نا، اس کا بڑا ہی درجہ ہے، اس کا بڑا ہی درجہ ہے، اس کا بڑا ہی کمال، اس کی بڑی. اس دفعہ نا مدینہ شریف میں میرا ایک سنگی مجھے کہنے لگا کہ حضرت صاحب یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ مطلب اس طرح لوگ دینداروں سے پیار کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ دینداری ہے جو کمزوریاں دکھاتے ہیں، ورنہ رسول اللہ کا آج بھی جو وفادار بنے اللہ اسے بڑی شانیں عطا فرماتا ہے. یاد رکھنا حضور کی تعریف کرنی سیکھو اور لوگوں کو نبی پاک کی تعریفیں کرنی سکھاؤ. یہ ہماری چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں نا، میں الحمدللہ اپنی ہر جماعت کے کام کا دیکھیں نا، ہر آدمی سے پورا اتفاق کرنا ضروری نہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک اختلاف سے سارے اختلاف شروع کر دیتے ہیں. ہماری جماعتوں نے بڑا سکھایا ہے. ہماری جتنی تنظیمات ہیں، یہ ہمارے اے ٹی آئی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا، کبھی کسی کو اٹھا کے دیکھیں، یقین کریں گے جب یا نبی کا نعرہ لگتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے نا ایک نیا سیلاب آ گیا ہے دنیا کے اندر. یہ ایک سیلاب ہے. غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں سنے دیں اور عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. یہ ہماری جتنی تنظیمیں ہیں، ہماری سنی تحریک ہے، ہماری دعوت اسلامی ہے، ان جماعتوں نے رسول اللہ کا عشق بانٹا ہے لوگوں کے دلوں میں، محبتیں تقسیم کی. دیکھیں نا بڑا کچھ کہا لوگوں نے، بڑا کچھ کہا، بڑا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو جب کوئی بندہ کہتا ہے تو ہم اس پہ ناراض نہیں ہوتے. میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، ناراض نہیں ہوتے. قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا منافقوں سے کہ مومنوں کی طرح ایمان لاؤ، مسلم تو کہتے یہ تو بیوقوف ہے. تو لوگ ہمیں کہتے نہیں میرے آپ کے دلوں میں کہ یہ بیوقوف ہے. لوگ ہمیں کہتے نہیں 11ویں کی دفعہ کہ پاگل ہو گئے. لوگ کہتے نہیں کہ بیوقوف ہو گئے. لوگ کہتے رہتے ہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی آپ کی اتنی بڑی جماعت کا اتنا بڑا سربراہ تو میلاد والے دن عجیب کام کر رہے تھے. میں نے کہا اصل میں تیرا دماغ ساتھ نہیں نہ دیتا. اگر دیتا ہوں تو پھر تجھے پتا چلے جتنی دیر تک محبت ہوتی نہیں اتنی دیر تک بحث ہوتی ہے، اور جب محبت ہو جاتی ہے پھر بحث نہیں ہوتی، پھر صرف غلامی ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو سمیٹیں. ایک دو باتیں جاتے جاتے اور آپ سے یہ نا وظیفہ یاد کریں. پہلے تو حضور علیہ السلام کا نام لینا یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی. جب آپ نے حضور کا ذکر کرنا ہے تو اس طرح نہیں کرنا جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کوئی مزہ نہیں. آپ ذکر کریں نبی پاک کا تو ذرا صحیح کر کے کریں. میرے آقا نے فرمایا، رسول رحمت نے فرمایا، ہمارے پیارے حبیب نے فرمایا، اللہ کے لاڈلے نبی نے کہا، مدینے کے سلطان نے فرمایا. دیکھیں نا میں جمعے میں بھی کہہ رہا تھا
کہ حضور نے خود فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ میرے 2 وزیر زمینوں میں ہیں 2 آسمانوں میں، فرمایا نا، ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا ابو بکر اور عمر میرے زمین میں وزیر ہیں اور جبریل اور میکائیل میرے آسمانوں میں وزیر ہیں۔ کہا نا حضور نے، وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ شہنشاہ کے ہوتے ہیں نا۔ اب حدیث موجود تھی لیکن کسی کو جرت نہیں ہوئی حضور کو شہنشاہ کہنے کی۔ اگر کسی میں طاقت ہے تو بریلی کے امام میں ہے۔ انہوں نے کہا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دے، حاجیو آؤ۔ آپ یقین کریں، پہلے یہ نعت میں نے پہلے پڑھی تھی، حدیث بعد میں پڑھی۔ نعت پہلے پڑھی تھی، حدیث میں نے، اور جب ترمذی کی یہ حدیث میری آنکھوں کے سامنے آئی تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے کہا یار کیا کہیں اعلیٰ حضرت کو بھی، یہ بندہ کہاں کہاں سے باتیں لیتا ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ حضور کی شانیں سیکھ جائے، نبی پاک کی عظمتیں سیکھ جائے، حضور کی نعتوں کا مزاج بنائے، اپنے گھروں میں ماحول بنائے، یعنی ٹھنڈا ہو آپ کا کلیجہ رسول اللہ کی بات سن کے، ٹھنڈا ہو حضور کا کلیجہ آپ کی بات سن کے، اپنے اوپر یہ باتیں طاری کریں۔ یارو اس کا بڑا ہی مزہ ہے، اس کا بڑا ہی چسکا ہے۔ ایک وظیفہ میرا دینا آپ کو بتا دوں، آج میرا آج کی رات ہے، میرا وظیفہ یاد رکھنا۔ جس بچے کی زبان ابھی توتلی ہے نا، صحیح طرح لفظ نہیں ادا کرنے آتے، اسے میرے محبوب کی کوئی نعت سکھا دو۔ اپنے بچوں کو نا حضور کی کوئی چھوٹی سی سے نعت سکھا دو۔ جب توتلی زبانوں سے گھر کے 4 کونوں میں مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتے ہیں تو رب بڑا ہی راضی ہوتا ہے، اللہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ ان بچوں کو سکھائیں، اگر آج ان کی زبانوں پہ نعتیں رہی نا تو انشاءاللہ دنیا داروں کی خوشامد کبھی نہیں کریں گے۔ یہ وقت آنے پر گدھے کو باپ کبھی نہیں کہیں گے، یہ ہمیشہ میرے نبی کی تعریفیں کریں گے۔ ان کو سکھائیں۔ 2-3 چیزوں سے حضور نے نا بڑی نفرت فرمائی ہے، امت کو نفرت دلائی ہے، وہ عرض کر کے بات سمیٹتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات نا کچھ مردوں اور عورتوں کو دیکھا، ان کے پاس اعلیٰ غذائیں پڑی تھیں پر وہ گند کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں خوبصورت اور جوان بیوی ہوتی تھی پر ان کی نظریں پھر بھی گندی رہتی ہیں۔ یہ بھی معراج ہے، حضور نے بیان فرمایا۔ دیکھیں نا، النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے، تو جب نکاح کر کے بھی پھر بھی نظر اس کی گندی رہے تو پھر اس کو کیا کہا جائے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا معراج کی رات کے فرشتے لوہوں کے ڈنڈوں کے ساتھ، ہتھوڑوں کے ساتھ ان کے سر کو کچلتے تھے۔ ایک دفعہ وہ ہتھوڑا مارتے لوہے کا تو سر ان کا کچلا جاتا، پھر تھوڑی دیر کے بعد صحیح کیا جاتا، پھر ہتھوڑا لگتا۔ تو میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو وقت گزار کے نماز پڑھتے ہیں، بے نمازی نہیں، بے وقت نماز پڑھتے ہیں۔ تو اگر بے وقت کی یہ سزا ہے، نہ پڑھنے والے کی کیا سزا ہے؟ نہ پڑھنے۔ اور حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنا گوشت نوچتے، کھا لیتے۔ میں پریشان ہوا، جبریل یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ غیبتیں کرنے والے، چغلیاں کرنے والے، لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں غلط انداز، غلط، یہ اپنا گوشت نوچ رہے ہیں۔ اور اب تو لوگ میرے بھائی، اب تو لوگ ماں باپ کو، استاد کو، مرشد کو ڈسکس کرنے لگے، اس کے پلے بھی کچھ بچے گا۔ اس نے ان ہستیوں کو بھی تنقید کی نظر سے دیکھ لیا، وہ بھی سلامت رہے، وہ بھی اپنے آپ کو کھڑا سمجھتا ہے میدان میں کہ جس نے اپنے پیچھے سے کھڑا ہوا سایہ گرا دیا۔ نیک علماء اور مشائخ کو ڈسکس کیا لوگوں نے، پھبتیاں کسی جو صاحبان تھے مذہب کے نام پر۔ خدا را غیبتوں سے، چغلیوں سے نکل آؤ، کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو تنقید تو نہ کریں۔ اور میرے بھائی، میرے رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ان کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ جبریل یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نصیحتیں کرتے تھے، خود نیک نہیں تھے۔ ابھی اس حدیث کو بھی لوگ خطباء پہ جڑ دیتے ہیں کہ صرف خطیب کے لیے ہے، تو میں اور آپ سارے نصیحتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ آپ کسی کو چھیڑ دیں، لیکچر لوگ بڑا شاندار دیتے ہیں لیکن عمل کے معاملے میں صفر ہوتے ہیں۔ فرمایا ان کی زبانیں کاٹ دی جائیں گی کینچیوں سے۔ لیکچر تو بڑے دیتے تھے پر عمل کے راستے میں یہ کمزور تھے۔ اپنے آپ کو سمیٹیں، کبھی بھی نماز نہ چھوڑیں،
کبھی بھی. آج معراج کی رات ہے, کامل توبہ کریں. اور نبی کریم علیہ السلام نے جو کہا کہ بدنگاہی سے بچو, دنیا کا بزدل ترین ہے وہ شخص. دو قسم کا آدمی کسی میدان میں کامیاب نہیں ہوتا, ایک جس کی نظر گندی ہو, دوسرا جس کا رزق حرام ہو. کسی میدان میں کام, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جرم میرا کیا ہے اور سزا مجھے کیا ملی. یاد رکھنا, اگر نظر پاک رہے, رزق حلال رہے, تو پھر دنیا کا کوئی شخص آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر ساری کامیابیاں آپ کی ہیں. ان دو چیزوں کا ضرور خیال رکھیں, اپنے آپ کو سمیٹیں. کئی حضرات بڑے دور دراز سے آتے ہیں, میرے عزیز ہیں, پیر بھائی ہیں, اور میری خواہش ہوتی ہے کہ وہ آئیں, میرا دل کرتا ہے. لیکن کبھی کبھی کسی مقام پر, ویسے تو یہ آپ کا اپنا گھر ہے, آپ جتنے سنگی آتے ہیں, جہاں جہاں سے بھی آتے ہیں, آپ کا اپنا گھر ہے. یہاں آپ کو دوسروں کا خیال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے, جو آدمی آ کے سہولت تلاش کرتا ہے وہ اپنے آپ کو مہمان سمجھتا ہے, تو مہمانوں کا تعلق غیروں والا ہوتا ہے. کبھی بھی پروٹوکول کا مطالبہ کرنے والے اپنائیت والے نہیں ہوتے. لیکن چونکہ جتنے لوگ یہاں کام کرنے والے ہیں نا, ڈیوٹی کرنے والے ہیں, وہ بھی آپ کے اپنے, بلکہ آپ میں سے ہیں. اصل اگر یہاں کو میزبان ہے تو وہ صرف میں ہوں. کام میں جو خوبی ہوتی ہے نا یہاں, وہ میرے دوستوں کی وجہ سے ہوتی ہے, اور جو خامی رہ جاتی ہے وہ میری وجہ سے رہ جاتی ہے. کسی دوست کو کبھی کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اس سے درگزر کرے, اس لیے کہ آپ بڑی دور سے آتے ہیں, ہم آپ کی کوئی خدمت نہیں کر پاتے, کر سکتے بھی نہیں, اتنی ہمارے اندر وہ صلاحیت, وہ قابلیت نہیں. میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں جب ایک شخص کہتا ہے کہ میں کراچی سے فقط آپ کے لیے جمعہ پڑھنے پہنچ گیا. نہیں, کراچی سے ہی آ گیا یار اتنے. اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ اتنے لوگ تھے رستے میں. تو ابھی بھی میاں والی سے سنگی آئے ہیں, لاہور کے کئی علاقوں سے آئے ہیں, پنڈی سے آگے سے کچھ سنگی آ گئے, وہ محبت میں آ گئے نا, پیار میں آ گئے. تو یقیناً یہاں اس طرح کا کوئی بندوبست آپ کے لیے موجود نہیں ہے, لیکن جو ہے وہ سارا خلوص والا ہے, جو ہے وہ سارا. وہ کہاں میرے دوست ہیں جلال پور بھٹیاں سے بھی آگے, وہ بھی یہاں پہنچ جاتے ہیں, پیار سے آ جاتے ہیں, محبت سے آ جاتے ہیں. تو آپ, کسی سنگی نے ایک چھوٹی سی بات کی ہے, پہلی تو بات میں نے شروع میں کر دی کہ اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو پھر تو آپ نے یہ سمجھا کہ وہ معاملہ ہی اور تھا. اور جہاں کمزوری رہ جاتی ہے وہ بتا چکا ہوں, یعنی لنگر کا اگر معاملہ ہے تو میری وجہ سے میں نے کہنا ہے تو آپ کو مل رہا ہے, نہ وہ مل سکتا ہی نہیں. تو اس لیے آپ حضرات میں سے کسی کو کبھی کوئی دقت ہو, کوئی تکلیف پہنچے, ہم پیشگی آپ سے معذرت بھی کرتے ہیں, اس لیے کہ بڑی دور سے اور بڑے پریم سے لوگ آتے ہیں. ایک ایسا ساتھی بھی ہے جس کو میں جانتا ہوں کہ وہ بیچارہ ہر جمعے 2.5 سے 3 گھنٹے کا سفر طے کر کے آتا ہے, اور وہ کہتا ہے کئی دفعہ مجھے لیٹ ہو جاتی ہے تو مجھے دھوپ میں جگہ ملتی. میں نے ایک دن ان سے نا عذرائے محبت کہہ دیا, میں نے کہا آپ کی عمر بھی ہے اور کچھ چیزیں مجھے تکلیف دیتی ہیں, تو چلیں آپ رستے میں دیکھ لیں. اور میں الحمدللہ تعالی الحمدللہ تعالی الحمدللہ تعالی, کبھی بھی میں نے میرے شہر کے اندر جتنے مشائخ ہیں, علماء ہیں, یا پورے پاکستان میں جتنے مسجدوں کے امام ہیں, عام 5 وقت نماز پڑھانے والے, جو کبھی میں ان سب سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہوں. یہ بتانے کے لیے نہیں کہہ رہا, اپنے دل سے بات کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہاں بہت سارے قاری حضرات بیٹھے ہیں, ان سب سے میں چھوٹا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ وہ مجھ سے نیک ہیں, پارساں ہیں, اچھے ہیں. یہاں میرے شاگرد ہیں, پیار کرنے والے بیٹھے ہیں سنگی, مجھے پتہ ہے یہ مجھ سے زیادہ نیک ہے, پرہیزگار ہے. انسان کو خبر ہوتی ہے نا, کچھ انسانوں کے پاس عمل ہوتے ہیں پر وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ سکے. آپ کو کہاں دقت کہیں محسوس ہو, پریشانی ہو, تو وہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو اجر زیادہ دینا چاہتا ہے. تو میں نے اس بزرگ سے کہہ دیا کہ بڑے بڑے اچھے لوگ موجود ہیں, تو آپ رستے میں تکلیف بھی ہوتی ہے, چونکہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑا ادارہ ہم قائم کر رہے ہیں بڑی جلدی, لیکن یہ مسجد میرا پیار ہے, یہ انشاءاللہ پیار ہی رہے گا, یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی ہمیشہ. یہ بس معاملہ کچھ اس طرح کا ہے. میں نے تھوڑی سی دنیا گھومی تو مجھے لوگوں نے کہا, کئی سنگیوں نے کئی قسم کے مشورے دیے, تو میں نے کہا نہیں یار, بس جو بات دل کو لگ گئی بس وہ لگ گئی, ختم ہو گئی بات. تو اب زیادہ الجھنا نہیں چاہیے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے کہا تھا نا مکے والوں نے کہ حضور اب حالات صحیح ہو گئے, واپس آ جائیں, تو محبوب نے فرمایا نہیں, اب جینا بھی تمہارے ساتھ ہے, مرنا بھی تمہارے ساتھ. ختم ہو گئی بات, کچھ باتیں طے ہو جاتی ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ رستے میں, تو وہ رو پڑے بزرگ, مجھے بڑی بات یاد ہے. وہ کہنے لگے پیر صاحب جدوں تک تے گوڈے چل دے نے تے نین پرین قائم نے ہونا ہی تھے. یہ
تو پھر دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا. تو آپ تھوڑا سا اس بات کو بھی سمجھیں, اس بات پہ بھی غور کریں کہ یہ واحد وہ مرکز ہے جہاں ہر جمعے میلہ لگتا ہے اللہ کے فضل سے. آپ کو پتہ ہے ہر جمعے لنگر پکتا ہے, اور آپ کو اس بات کا بھی وہ صرف ایک سنگین توجہ دلائی ہے تو اس لیے بات کر رہا ہوں اور پیار سے کر رہا ہوں. وہ پتہ ہے کہ یہاں پورا سال چندے کا اعلان ہی نہیں ہوتا, یعنی 200-300 آدمی کی روٹی پکتی ہے جمعے والے دن, اور 3 ٹائم بچوں کا کھانا پکتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بس پک جاتا ہے اللہ کے فضل سے. جمعے والے دن جو ساتھی جمعہ پڑھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس جمعے بھی اعلان نہیں ہوا کہ محفل کرنی ہے, لنگر پکانا, تعاون کرو. اور جتنے پیر بھائی یہاں آتے ہیں, کوئی ایک بندہ کبھی کسی جگہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ پیر صاحب نے اس کے کان میں کہا ہو کہ یار آتے جاتے نا ذرا لنگر میں بھی حصہ ڈالا کرو. لوگوں نے 11ویں کے گلے نہیں رکھے ہوئے, لوگوں نے سارا کچھ رکھا نہیں ہوا. آپ سمجھیں, کبھی ایسا بھی ہمارے پاس وقت آتا ہے, کبھی ایسا بھی وقت آتا ہے کہ میری جیب میں ایک گزشتہ سے پیوستہ جمعرات, اللہ جانتا ہے, اس طرح کا بھی معاملہ تھا کہ میری جیب میں 20 روپے رہ گئے تھے, صرف 20 روپے تھے. یہ میں اس پہ اعتراض نہیں کرتا کہ وہ جیب میں نہیں تھے تو کہیں بھی نہیں تھے, اللہ نے نوازا, اس کے بعد ہی پیسے آ گئے. لیکن کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے. ہم نے اگر چیزوں کو بنایا ہے نا, آپ کو کیا بتایا کہ ہم نے سمیٹ کے کیسے رکھا ہوا. ایک دن اگر چلایا, یہاں بڑے لوگوں نے بڑے سارے پروگرام شروع کیے, پھر وہ ختم ہو گئے, لیکن اس دلیری سے اور دیدہ دلیری کے ساتھ ہم نے چیزوں کو سنبھال کے رکھا ہے. اور بھائی جو آدمی سفر کر رہا ہوتا ہے نا, صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی گاڑی کہاں کہاں جاتی ہے, یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ سفر کر کر کے پیروں کا کیا اثر ہو گیا. پیر بھی پھول جاتے ہیں جب مسافر رستوں میں چلتے ہیں. تو آپ بڑے محبت کے ساتھ چیزوں کو دیکھا کریں. بتا نہیں سکتے کہ دین کا کام جو ہے وہ کس قدر زیادہ مشقت مانگتا ہے, کتنی زیادہ طلب مانگتا ہے. یہ جو سیٹ ہوتی ہے یہ پھولوں کی ہوتی ہے, لیکن اس سے لوگوں کی ڈیمانڈ کتنی ہوتی ہے وہ نہیں آپ سمجھ سکتے. یعنی آپ کسی سے ایک دن ہنس کے نہیں ملے تو اس نے کہنا ہے کہ معاملہ اور ہے. الحمدللہ تعالی پھر بھی یہ بات کروں گا کہ اگر کسی جگہ آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو یہاں آنے جانے میں دقت ہوتی ہے تو آپ کو درگزر کرنا چاہیے, ہمیں معاف کرنا چاہیے. یہ آپ کا اپنا گھر ہے, اس میں جو خوبیاں ہیں وہ آپ کی وجہ سے ہیں, اور جہاں کوئی کمزوری ہے وہ ہماری وجہ سے ہے. الحمدللہ تعالی یہ نظام چل رہا ہے اور خدا کے فضل سے چلتا ہی رہے گا, اللہ کے فضل سے چلتا رہے گا. لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, ہم بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں, نظام چل رہا ہے. لیکن آپ چیزوں کو 2 نگاہوں سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزہ آئے گا, آپ کو کیف آئے گا. بات چل نکلی ہے تو میں ایک بات کر دیتا ہوں, چل نکلی ہے تو کر دیتا ہوں. اللہ جانتا ہے, اگر آپ کہیں گے میں پروف کر دوں گا آپ کو. آج کی محفل کے لیے مجھے کیوں ٹی وی والوں نے, آپ کو پتہ ہے ہر جمعے میرا پروگرام آتا ہے ٹی وی, آج کے لیے مجھے انہوں نے کہا آج کے لیے کہ آپ اپنے ہاں پروگرام نہ کریں, وہاں آ جائیں, میرے سے نمبر لے لیں, آپ رابطہ کر لیں. تو میں نے کہا نہیں یار, اپنے سنگیوں کے ساتھ وقت گزارنے میں ذرا چسکا زیادہ آتا ہے, یہی رہنا ہے, نہیں جانا, بس ختم ہو گئی بات. رمضان شریف میں یہاں درس ہوتا ہے. اس دفعہ مجھے ٹی وی والوں نے اور اللہ کے فضل سے سرکار کے صدقے, سب یہ صدقہ ہے عرب کے جگمگاتے چاند, نام روشن جس نے تیرا اے رضا ہے کر دیا. مجھے کم از کم 3 چینل والوں نے کہا کہ آپ رمضان شریف میں درس نہ دیں تو آپ ہمارے چینل پہ آ جائیں. تو میں نے کہا نہیں, درس ہی ہے, اپنی جگہ پہ قائم رہے گا. مجھے بھی پتہ ہے کہ ابتدا میں سنگی آتے ہیں, درمیان میں ٹھنڈے پڑتے ہیں, پھر بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں, چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. لیکن استقامت ایک حسن ہے, اس کو قائم رکھنا چاہیے, اس کو برقرار رکھنا چاہیے, اس پر توجہ ہونی چاہیے. تو اگر کسی جگہ آپ کو کوئی دقت محسوس ہوتی ہے اس کو کبھی محسوس نہ کریں, اس لیے کہ یہ اتنا بڑا کام ہے. ہر جمعے اتنے سارے لوگوں کو ہم سمیٹتے ہیں. کیا آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور آپ قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں؟ اب صرف آپ روزانہ اپنے صرف 20 منٹ دے کر قرآن سیکھ سکتے ہیں, وہ بھی گھر بیٹھے اپنے موبائل یا کمپیوٹر سے. اس کے لیے ابھی رابطہ کریں 030458758884 یا پھر وزٹ کریں qurantuts.com اور جوائن کریں آن لائن.